السلام علیکم دوستو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت ٹاپ 3 پر آ رہی ہے اسٹائل ٹیکسٹائل، ٹاپ 1 پر آ گئی ہے اس وقت 2020 اور 21 میں. لیکن دوستو چیپٹر 3 تھا، یہ میں بہت آگے نکل گیا تھا. تو میں سب سے پہلے چیپٹر 1 کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو شوکت خانم سیریز ہے. تو دوستو میرا لاہور آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور میں لاہور آنے کے حق میں بھی نہیں تھا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کیوں نہیں تھا. وجہ یہ کہ 94 میں جب میری سسٹر کو کینسر ہوا، میں 8 جماعت میں پڑھ رہا تھا اور میں اپنی کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا. تو دوستو ملتان بہت ہی اچھا شہر ہے، مدینہ الاولیاء ہے پڑا. تو وہاں سے میرا نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہو وہی ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے. تو دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا اور میں کرکٹ کی پریکٹس کرنے کے لیے ایک ڈیرے پر جاتا تھا. وہاں میں کرکٹ کی پریکٹس کرتا تھا. تو کرکٹ کی پریکٹس میں کس کے ساتھ کرتا تھا؟ سید اسد علی شاہ صاحب کے ساتھ، جو کہ میرے مرشد بھی ہیں، اور میں ان کا مرشد، وہ میرے مرشد، ہم دونوں ایک دوسرے کے مرشد بن گئے تھے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں میری ملاقات ہوئی عمران خان سے، جو کہ خان ٹینٹ کے مالک تھے. تو وہ بھی بہت اچھے انسان تھے، وہ بھی بہت اچھے انسان تھے. لیکن سید اسد علی شاہ نے کیا مجھے ٹاسک دیا تھا اس کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ 3 ایڈیٹ کی کہانی ہے دوستو. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سید اسد علی شاہ نے مجھے کیا کیا بتایا، کیا کیا میرے علم میں اضافہ کیا. سید اسد شاہ نے سب سے پہلے تو مجھے کرکٹ میں بولنگ سکھائی، بالکل وسیم اکرم کی طرح، کیونکہ میں لیفٹ ہینڈ تھا. تو لیفٹ ہینڈ وسیم اکرم بھی تھا اس دور میں. تو دوستو اس وجہ سے مجھے جو ہے نا لیفٹ ہینڈ بولنگ کرنے بھی بہت اچھی آ گئی. تو میں بولر بھی بہت اچھا بن گیا اپنی ٹیم میں. تو دوسری بات یہ تھی کہ میری وہاں اسٹڈی بہت اچھی ہو رہی تھی، اور میں 96 میں نے کام سیکھنا شروع کر دیا. سید اسد علی شاہ کے ساتھ بھی میری ملاقاتیں تھیں اور وہاں سے میں نے کام سیکھنا شروع کر دیا. تو سب سے بڑا کریکٹر جو ہے پڑا وہ ہے بلال بلوچ. دوستو بلال بلوچ بچپن سے ہی میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، میرے بہت ہی اچھے یعنی کہ رشتہ ہے ان کے ساتھ. وہ میرے بہت کام آئے ہیں، ہر جگہ انہوں نے میری رہنمائی کی ہے. لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں. تو دوسرے تھے آصف بلوچ، جنہوں نے مجھے سکل دیا تھا اے سی کا. دوستو آصف بلوچ بہت ہی اچھے انسان تھے. انہوں نے مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دے کر، نشتر اسپتال میں ہم اے سی سروس کرتے تھے. تو وہاں میں نے کافی اے سی ہم نے سروس کیے ہیں. تو آصف بلوچ نہایت ہی اچھے انسان تھے. انہوں نے مجھے اے سی کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کیسے آپ نے بتی یعنی کہ گیج بتی پکڑنی ہے، ٹانکا کیسے لگانا ہے، اور آپ نے اے سی کی گیس کولنگ کیسے یعنی کہ گیس کیسے ڈالنی ہے، چیک کیسے کرنا ہے، گیج آپ کا کتنا پریشر ہونا چاہیے، اور فریج کا ویکم کر کے آپ نے گیس ڈالنی ہے. تو وہ ہماری شاپ تھی BLB کولنگ سینٹر، یعنی کہ بلال لو بشرا. تو دوستو وہ شاپ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں ساتھ ساتھ TTC کالج میں ڈپلومہ بھی کر رہا تھا. اور اسد شاہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے مجھے کون سی بات ایسی بتائی کہ وہ مجھے یاد رہ گئے. انہوں نے کہا کہ خرم تم جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتے ہو. مجھے جاسوسی ڈائجسٹ کا بڑا شوق تھا. میں نے ان سے بات کی کہ میں جاسوسی ڈائجسٹ بہت پڑھتا ہوں، سسپینس، ایڈونچر، یہ میں ڈائجسٹ پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا خرم تم ایسا کرو کہ تم پڑھو عمران سیریز. دوستو عمران سیریز میں نے کہا میں پڑھتا ہوں، ایڈونچر میں آتی ہے وہ عمران سیریز.
مگر وہ نہیں، تم نے دو منصفوں کی کہانی پڑھنی ہے، ایک ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ابن صفی، اور ایک ہے مظہر کلیم احمد۔ ابن صفی اور مظہر کلیم احمد کے بارے میں اور ان کا فلسفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھتے رہیے ڈیلی فیڈ پاکستان۔